بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے معیشت ہوتا ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور آپ کے خرچے کتنے ہیں، آپ کا معیار زندگی کیا ہے، کیا آپ کا مستقبل سیف ہے، کیا مہنگائی قابو میں ہے، اور یہ جو اکانومی ہے کیا یہ آگے کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو معیار زندگی بلند کرے گی یا نیچے لے جائے گی۔ اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھتے ہیں، مین سٹریم میڈیا، تو اس میں حکومت کی طرف سے بہت دعوے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر گیا ہے، پاکستان کی اکانومی بہت تیزی سے جا رہی ہے، پاکستان کو قرضے مل رہے ہیں، پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کو ہم نے جو شکست دی ہے جنگ میں، جو ان کے ہم نے جہاز گرائے ہیں، اس نے پاکستان کا امیج بہت بہتر کیا ہے، اور پاکستان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ وہ مڈل ایسٹ جہاں پر پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی قدر نہیں تھی، اب وہ ممالک خود پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنے کے چکروں میں ہیں، اور سعودی عرب نے تو کر بھی لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو امیج بہت اچھا ہے، لیکن اکانومی کی اصل صورتحال کیا ہے؟ تو کیا اس میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں میں آج آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو اپنے جو معاشی اہداف ہیں اس کے بارے میں کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو غلط پکچر دکھا رہے ہیں، لیکن جو ورلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں پیسے بھی دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جو ابھی بلومبرگ نے شائع کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اتنی سست رفتاری سے بڑھ رہی ہے کہ عوامی معیار زندگی میں کوئی بہتری ممکن نہیں ہے، اور روزگار کے مواقع بہت کم پڑ رہے ہیں۔ اس رپورٹ نے جو معاشی حلقے ہیں اس میں ہلچل مچا دی ہے، اور بیسیکلی دوستو عالمی بینک کی اس رپورٹ نے ہماری جو معیشت ہے اس کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ معیشت اب اتنی سست ہے کہ یہ اپنے عوام کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی، لیکن ٹی وی پر ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ ٹی وی یہ نہیں بتاتا کہ نوکریاں کم ہو گئی ہیں، آمدن جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، اور مہنگائی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہمیں ٹی وی پہ نظر نہیں آتی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان اس دلدل سے کب نکلے گا؟ اور یہ جو عالمی بینک نے ایک تشویشناک تصویر ہمیں پہنچائی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان's economy expanding too slowly to lift living standards، تو یہ اس کا کیا بنے گا؟ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو معاشی شرح نمو ہے، یعنی جی ڈی پی گروتھ جسے ہم کہتے ہیں، 2025 میں یہ صرف 3% رہے گی، اور اگلے سال یہ 3.4% ہوگی۔ اب یہ اتنی کم ہے، جو ماہر معاشیات ہیں ان سے آپ پوچھیں، یہ اتنی کم ہے کہ یہ روزگار پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں ہر سال لاکھوں نوجوان نئی مارکیٹ میں آتے ہیں، یعنی وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو نوکری چاہیے ہوتی ہے، لیکن معیشت اتنی سست ہے کہ انہیں اس میں ایبزارب نہیں کر پاتی، ان کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین چل تو رہی ہے مگر اس کے پچھلے مسافر جو ہیں وہ گر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر سفر نہیں کر پا رہے۔ اور اب ورلڈ بینک نے یہ ایک وارننگ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے صرف شارٹ ٹرم سٹیبلائزیشن پر توجہ دی تو ملک جو ہے وہ طویل مدتی بحران میں پھنس جائے گا، یعنی آگے مستقبل میں ہم بالکل پھنس جائیں گے۔ ادارے نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر پیداواری صلاحیت یعنی برآمدات اور نجی سرمایہ کاری بڑھانے پر توجہ دینی ہوگی۔ اب وقتی سہارا نہیں، پائیدار اصلاحات چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پالیسی واقعی مستقبل پر مرکوز ہے؟ عدم استحکام جو ہے جس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کو روکا ہے، کیا اس پر ہم نے کچھ کام شروع کیا ہے؟ اور اس وقت جو یہاں پر مہنگائی ہے جس میں آٹا، تیل، پیٹرول اور پھر بے روزگاری میں اضافہ، کیا یہ اس پر پاکستان کی حکومت نے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل بنایا ہے؟ کوئی ہمیں کچھ بتایا ہے کہ یہ جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اس وقت آسمان پر ہیں، آپ جائیں سبزی کو دیکھیں، گوشت کو دیکھیں، دودھ کو دیکھیں، تو وہ عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس سے باہر ہے۔ تو اگر یہی رفتار رہے گی تو پاکستانیوں کے جو شہریوں کا جو معیار زندگی ہے اس میں کوئی حقیقی بہتری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ترقی ہو تو رہی ہے مگر یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ جن کے لیے ہو رہی ہے وہ آپ کو اس کی سمجھ ہے۔ اور
اب تو وزیر خزانہ خود یہ بات مان رہے ہیں کہ انڈسٹریز جو ہے وہ اس میں سست رفتاری ہے، اور کوئی ہمیں اس وقت چیز نظر نہیں آ رہی، اور خاص طور پر جو بجلی ہے، جو توانائی ہے، پیٹرول ہے، اس کی قیمتیں حد سے زیادہ ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہے، جیسے آپ کہیں ٹیکس پالیسی غیر واضح ہے، اور برآمدات یعنی ایکسپورٹس وہ جمود کا شکار ہیں، اور حکومتی اخراجات انتہائی غیر مؤثر ہیں، اور ان سب نے مل کر معیشت کو ایک ایسی جگہ پہ جا کر ایک جکڑ دیا ہے جس کا سرا اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور ورلڈ بینک نے اب دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ بزنس ایز یوزول از ناٹ گڈ فار پاکستان، یعنی اگر حکومت پرانے روایتی انداز میں اپنی پالیسیاں چلائے گی تو آنے والے سالوں میں، وقتوں میں نہ روزگار بڑھے گا، نہ آمدن بڑھے گی، صرف قرض، خسارہ اور مایوسی وہ آگے بڑھے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، خواب دیکھنے ہیں یا اس کو حقیقت بنانا ہے، یا یہ جو ٹی وی پر خبریں آ رہی ہیں اس کو سن کر آنکھیں بند کر کے سو جانا ہے، اور اسی کو امید کی کرن آپ نے سمجھنا ہے۔ ایسا ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اس کے لیے کوئی معاملہ فہمی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر بحران ایک موقع بھی دیتا ہے۔ اب اگر حکومت نے صنعتی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی جوڑ دیا اور برآمدی پالیسی کو درست سمت دے دی، سرمایہ کاروں کو اعتماد دے دیا، تو یہی بحران پاکستان کا ایک نیا آغاز بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، ذہین نوجوان ہیں، صلاحیت ہے، صرف سمت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سمت کیسے بدلے گی؟ جب آپ اپنی ایگو سے باہر نکل آئیں گے، جب آپ عدم استحکام کو دور کریں گے، جب آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان بچ سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کب بدلیں گے۔ اور اگر آپ میرے اس سوال پر کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں اس پر کامنٹ کریں، ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ سوال میں پھر دہرا دیتا ہوں، پاکستان یہ نہیں ہے کہ پاکستان بچ سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم بچنے کے لیے کب خود کو بدلیں گے، کب ہم استحکام لانے کے لیے اپنی ایگو سے باہر آئیں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور یہ جو بلومبرگ نے یہ جو رپورٹ ورلڈ بینک کی شائع کی ہے، انہوں نے کھل کر یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں پھر یہ آخر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی پر ترقی کی خبریں ہیں، ٹی وی پر جو مہنگائی ختم کرنے کی خبریں ہیں، یہ غلط ہیں، اس وقت سٹیل میٹ کا شکار ہیں، اور جو روایتی طریقہ ہے ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے اور بلومبرگ اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے مستقبل کا راستہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کو امید نہیں دلا سکتا، یہ مایوسی کو ختم نہیں کرے گا، اور آنے والے وقتوں میں ہم ایک ایسی دلدل میں دھس جائیں گے پھر جس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔